السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساجد علی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد حسین۔ ناظرین، جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے حکمران آئے، جن میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے۔ بعض حکمران ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم اور جابر بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کچھ بھی کر دیتے تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے بہرمانہ استعمال پر اکسایا، اور وہ اپنی ذات کی ذاتی تسکین کے لیے انسان سے درندے بن گئے، اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم بات کریں تو جو ظالم ترین حکمران تھے ان کا نام ہے ہیرڈ دی گریٹ۔ ناظرین، یہ وہی ہیرڈ ہے جس کا ذکر انجیل مقدس میں ہے، اور اس کی وجہ پہچان اپنی ہی زندگی بچانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کے حوالے سے ہے۔ سن 73 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہونے والے ہیرڈ ایک ظالم اور سفاک ترین حکمران تھے۔ ان کے مظالم کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس ظالم شخص نے سب سے پہلے ہی تخت سنبھالتے ہی اپنے ہی 3 بیٹوں اور 10 بیٹیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، ظالم ترین حکمرانوں کی اگر بات کریں تو دوسرے نمبر پہ جو حکمران تھے ان کا نام ہے نیرو۔ ناظرین، روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک نابالغ بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر اقتدار کے 9 سال گزرنے کے بعد اس کی طبیعت میں ایک مظلومانہ اشتعال کی سی کیفیت بنی رہتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، بعد ازاں اس نے اپنے دونوں بیٹوں اور دونوں بیویوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنی بھی جان لے لی تھی۔ دوستو، تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو جو ظالم ترین حکمران گزرے ہیں ان کا نام تھا پوپ الیگزینڈر۔ 1531 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ اپنے مذہب کو نہیں مانتا تھا بلکہ سیکولر تھا۔ اس نے اپنی ہوس بجھانے کے لیے اپنی طاقت کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس کا لوگوں کو لوٹنے کا ایک عجیب انداز تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا کسی امیر زادے سے شادی کا کہہ کر پیسے لیتا، پھر اس کے بعد شادی کو منسوخ کر دیتا تھا، اور اس کے نزدیک طلاق بھی کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کئی بار شادی کر چکا تھا، اور جو لوگ شادی میں شرکت کے لیے آتے تھے وہ ان کو بلا کر لوٹ لیتا تھا۔ آخر کار اس کا بھی وہی انجام ہوا جو ایک ظالم ترین شخص کا ہوتا ہے۔ اس کو کھانے میں زہر دے کر قتل کروا دیا گیا تھا۔ دوستو، چوتھے نمبر پہ نام آتا ہے کیلیگلا۔ ناظرین، یہ نام بنیادی طور پر بے رحمی، پاگل پن اور ظالمانہ سوچ کا مترادف ہے۔ یہ حکمران بہت ہی خود پسند تھا، اور اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ اس کم بخت نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائی ہوئی تھیں، اور اگر اس کو کسی بھی شخص پر یا کسی لڑکی پر کوئی بھی شک ہوتا کسی بھی قسم کا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا، اور اس کا محبوب مشغلہ اپنی رعایا کی بیویوں کے ساتھ
غلط تعلقات بنانا تھا۔ یہ اپنی رعایا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا تھا اور اس نے اپنی ساری دولت عیاشی میں لٹا دی۔ وہ شام کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا تھا جب اس کے سامنے کسی شخص کو آرے سے چیر نہیں دیا جاتا تھا۔ دوستو، اب ہم 5ویں اور آخری ظالم ترین حکمران کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، اس کا نام تھا کنگ جوہن V۔ کنگ جوہن V کو انگلستان کی تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ بادشاہت کے حصول کے لیے اس نے فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے سگے بھائی کے خلاف سازش کی تھی اور اس نے اپنے سگے بھائی کو بھوک و پیاس سے مار دیا تھا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد بہت بڑی زمینی اور پانی والی فوج تیار کی تھی اور اس فوج کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی رعایا پر بہت بھاری رقم عائد کر دی تھی اور جو رعایا پیسے نہیں دیتی تھی اسے وہ قید کر کے بھوک و پیاس سے مار دیتا تھا۔ آخر اس کا بھی وہی انجام ہوا، وہ پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہو گیا۔